السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الکامل انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریولز. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ 17 دسمبر کا پیکیج ہمارا. اب ہم لوگ جو ہے ہوٹل سے عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر. لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر. لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. روزے کی سبزگی کا منظر وہ مسجد نبوی کی شوکت کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے حجاج کرام ہے محو سفر. کعبہ کو نظر میں بسانا ہے حجر اسود کو چومنا ہے یہ آرزو دل ہی دل میں لیے حجاج کرام ہے محو سفر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر شکر کے اشک بہاتے ہوئے عرفات کے میدان جاتے ہوئے اذکار لبوں پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. ابھی عشق کی منزلیں اور بھی ہیں عرفات سے پہنچوں مزدلفہ یوں رسم عشق ادا کرنے حجاج کرام ہے محو سفر. کیا جانے ہر ایک کہہ کیا ہے
مزہ وہ صفا مروا پر دوڑنے کا، وہ لطف اٹھائیں جو پیارے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ انہی دو بڑے پتھروں کے بیچوں بیچ وہ غار موجود ہے، وہ غفا موجود ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب نے آج سے 1500 سال پہلے قیام فرمایا تھا۔ جبل طور پہاڑ کا نام ہے، اسی کے اوپر وہ غفا موجود ہے، وہ غار موجود ہے، غار طور جس کو نام دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے محبوب اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اسی جگہ پر آ کر پہنچے تھے۔ آج سے 1500 سال 55 سال گزرے، کتنے 53 ایئر گزرے ہیں اسی شہر مقدس کے اندر، اور اسی بیت اللہ کا طواف اللہ کے محبوب خود کرتے رہے ہیں۔ ہو سکتے جس جگہ سے آپ گزر کر صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں یا صفا مروہ سے واپسی آتے ہیں حرم کی طرف جاتے ہیں، تو اسی جگہ سے ہمارے نبی کا گزر ہوا ہو، صدیق اکبر کا گزر ہوا ہو، حضور کے نواسوں کا گزر ہو، تو یہ واقعی کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب یہ تمام زیارتیں آج کے سیدھے نبی کی زیارت کریں، اور زیارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن پر ایسے مراکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آئیے حاجی صاحب۔ لا شریک لک، رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر۔ لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر۔ جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدت سے ہجر کے ارماں اب تکمیل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر۔ اور آپ نے اجتماعی دعا بھی فرمائی تھی۔ 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے حج کا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا آج تم پر دین اسلام مکمل ہو چکا، قیامت آ سکتی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت آ سکتی ہے قرآن پاک میں کوئی نیم و بدل نہیں آئے گا، اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی؟ ایک قرآن پاک، دوسرا سنت۔ اگر ان دونوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کامیابی پاؤ گے، ہمیشہ جنت والا راستہ دیکھو گے۔ اگر ان دونوں کو چھوڑو گے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہی کا راستہ ہے، جہنم والا راستہ ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، نبی دوسرا نہیں آ سکتا، قرآن پاک میں قیامت تک نیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر قیامت تک کے لوگ فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ایک تو قرآن پاک پر عمل کریں، دوسرا سنت پر چلیں، کیونکہ نبی تو دوسرا نہیں آنا، تو اس کی فلاح یہی ہے، اس کی کامیابی یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور دوسرا اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے غم میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے الفاظ سے معلوم ہو رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا، اب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام پہلے سے ہی آپ کے غم میں مبتلا ہونے لگے، اور آپ اسی سال ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں اجتماعی دعا فرمائی تھی۔ پہلے ہم اجتماعی دعا فرمائیں گے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، اس کے بعد صحابہ کرام نے انفرادی دعائیں بھی مانگی ہیں، اس کے بعد آپ اپنی دعائیں بھی۔ ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل موتنا في بلد حبيبك صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم مولا کریم تیرے فضل و احسان سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرزمین جس کی تو نے قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ہے، پروردگار تیرے فضل و کرم سے اسی سرزمین کی برکتیں لوٹنے ہم یہاں پر حاضر ہے مولا، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما یا اللہ عز و جل، ہمارے عمرے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار عالم اس مقدس سرزمین کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل، اس مقدس سرزمین کو با ادب گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جبل کہ اولاد کا بھی حق تھا، اولاد کے بھی کچھ حقوق تھے، دین اسلام کے مطابق دیے گئے طریقوں کے مطابق اس کی تربیت کی تھی یا بگاڑ کے رکھ دیا یا اس کو دوسرے کام پر لگا دیا، اپنے کام نکلوانے کی خاطر جو اس کا بنیادی حق تھا وہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور والدین کے بارے میں کیا حقوق ہیں کہ اولاد سے پوچھا جائے گا جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، جب وہ ضعیفی کی حالت میں پہنچے، پھر تمہارا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، پھر تمہارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، پہلے تم اپنا کام نکلوانے ابھی دیکھیں یہاں سے بالکل کلیئر آپ کو اس کا ویو نظر آئے گا۔ اس مسجد کی عزت کریں، مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی جاتی، اسی کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو اس مسجد کے قریب قریب اس کے ارد گرد قیام کیا کرو۔ تو حجاج کرام کو جہاں بھی جگہ مل جاتی ہے وہ اس مسجد کے قریب ارد گرد قیام کر لیتے ہیں، پوری رات گزارتے ہیں اسی مسجد کے قریب کھلے آسمان کے نیچے۔ یہاں پر کوئی خیمہ، کوئی ٹینٹ، کوئی چھتری نہیں لگائی جاتی، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، زمین کے اوپر سوتے ہیں۔ اب دامن میں لیکن یلو کلر کی دیوار نظر آ رہی ہوگی، یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں کہ اس نے اس کو یا درہ دجلہ کے مقام سے نکالا یا وادی نعمان طیب والے مقام سے نکالا تھا، تو آخر کار عرفات اور مزدلفہ کے درمیان لے آئی۔ اس کی تاریخ یہ ہے کم و بیش 800 سال یا 1200 سال تک یہ نہر چلتی رہی، اللہ تعالیٰ کے حجاج کرام آتے رہے، پانی پیتے رہے، پانی کے بوند پر ایک قطرے پر جس کا ثواب زبیدہ خاتون کے نام اعمال میں صدقے کے طور پر جاتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخر پر اور سعودی حکومت کے کنٹرول سنبھالنے تک اس نہر کو بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی سعودی حکومت نے کنٹرول سنبھالا اس نے پانی کے بہترین انتظام کر لیے تھے، اس وجہ سے اس نہر کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کم و بیش 800 سال یا 1200 سال تک بتایا جاتا ہے کہ یہ نہر چلتی رہی، اللہ تعالیٰ کے حجاج کرام آتے رہے، پانی پیتے رہے، پانی کے ایک بوند پر ایک ایک قطرے پر جس کا ثواب زبیدہ خاتون کے نام اعمال میں صدقے کے طور پر جاتا رہا۔ آج بھی ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کر رہے ہیں، صرف بھی ثواب ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زبیدہ خاتون کے درجات بلند فرمائے، آپ کے سیدھا جانب نہر زبیدہ کی زیارت کرتے ہیں۔ کچھ کیمرہ لگا دیے گئے، نام دیا گیا ہے نیو مینا کا۔ کچھ علوم بعد وادی محسب کو کراس کرنے کے بعد اوریجنل مینار شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں گا۔ کچھ علوم بعد ہم ایک میٹرو پل کے نیچے سے گزریں گے، اس کے خام پر بجلی گھر ہوگا، اس کے سامنے ایک خالی پلاٹ چھوڑ دیا گیا ہے، اسی جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ فیل میں کیا ہے۔ اب ابابیل آتا، وہ کنکر چھوڑتا، کنکر فوجی کو چیرتے ہوئے، اس کے بدن کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین کے اندر چلا گیا۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں اس کے لشکر کا عبرت ناک انجام ہوا۔ اس کے لشکر کا انجام ایسا ہوا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ جس نے بیت اللہ کو بری نظر سے دیکھا، مسجد الخیف جس کے اندر 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، آپ کے الٹے ہاتھی جانب آ چکی ہے یہ والی مسجد الخیف جس کے اندر 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور علماء کرام فرماتی جب یہاں سے گزرو تو ایسے پڑھو السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ۔ ابھی دیکھیے اسی مسجد کی تھوڑا آگے دیکھنا ہے آپ نے، اسی مسجد کے تھوڑا آگے دیکھنا ہے، آپ کو سیمنٹ والی ایک بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی، سیمنٹ والی بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے 3 مالے والی، جس کے اوپر دیکھیے سفید چھپر بھی پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے دیکھیے ابھی بالکل کلیئر نظر آئے گی 3 مالے والی بلڈنگ جس کے اوپر سفید چھپر پڑا ہوا ہے، یہی شیطانوں والا مقام ہے، یہی جمرات والا مقام ہے۔ 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج کسی جگہ پر آ کر رمی کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ یہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے پیچھے 2 اور بلڈنگ ہے اسی طرح کی، جس کے اندر تینوں بلڈنگوں کے اندر تینوں شیطانوں کو قید کیا گیا ہے،
जमरात वाला मकाम, शैतान वाला मकाम। उसके बाद अगर सीधे हाथ की तरफ नजर रखें तो आपको वादी मिना के खूबसूरत मनाजिर की जरूरत हो रही है। एक तरफ है वादी मिना के मनाजिर, दूसरी तरफ है जमरात वाला मकाम, शैतान वाला मकाम। वादी मिना के ऐसे पुरकैफ मनाजिर आपने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। जैसे क्या में आग लगती, न इनके अंदर पानी जाता, हज के मौके पर इनको ऊपर किया जाता है, इनके अंदर एसी वगैरह पानी वगैरह का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। इन मकामात को देखते हुए हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक को लब पे सजाते हुए। हुजाज किराम है महवे सफर, जो दफन थे सीनों में यारों। मुद्दत से हिजर के अरमा, अब तक मीले वफा करने सारे। हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। इधर से सर, ऐसे इस तरफ से। आज बरोज़ जुमेरात हम लोगों का ये दोपहर का खाना देखे माशाअल्लाह। शाही टुकड़ा, अरे ओ मटन सालन, सब्ज़ी, दाल, राइस, एक इधर सलाद। मुद्दत से हिजर के अरमा, अब तक मीले वफा करने सारे। हुजाज किराम है महवे सफर, लब्बैक अल्लाह।